فضیلت الشیخ سید واجد حسن مدنی حفظہ اللہ، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں بلا کسی تاخیر آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ جامعہ دارالبر نلکا پیٹ میں طلبہ کا آج یہ تعلیمی مظاہرہ ہم سب نے اپنی نظروں سے، اپنی سماعتوں سے اس سے استفادہ کیا، اس کا مشاہدہ کیا، اسے سنا اور اس بات کو محسوس کیا کہ حقیقت میں جس طرح سے اس جامعہ کے اساتذہ کرام، علماء طلباء پر محنت کر رہے ہیں، اس کا صحیح اثر ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ عموماً جب بھی مدرسوں کے سالانہ جلسے ہوتے ہیں تو پورے طلباء میں سے 4-5 تقریریں منتخب کی جاتی ہے، وہ طلباء تقریریں کرتے ہیں اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے مسلسل باہر سے آنے والے علماء کی تقریریں ہوتی ہیں۔ صرف ایک جھلک دکھائی جاتی ہے مدرسے کے طلباء کے تعلیم کی، لیکن ہم جب سے بیٹھے ہیں ہم نے یہاں جو طلباء موجود ہیں تقریباً ان میں سے اکثر طلباء کو سنا، اور ایسا بہت کم آپ کو کہیں نظر آئے گا کہ سالانہ جلسوں میں اتنی زیادہ تعداد میں طلباء تقریر کر رہے ہوں۔ مدرسے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر والوں سے سنوانا ہے، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے مہمانوں کو سنیں گے، بچوں کو کیا سننا ہے، یہ بچے تو بچے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ ہمارا جو جلسہ تھا اس مدرسے کے آخری بچے نے جب تقریر کیا وہی ختم ہو گیا۔ اب یہ اضافی چیزیں ہیں، اصل جو جلسہ تھا وہاں ختم ہو چکا تھا، اس وقت تک جو لوگ حاضر تھے یہ سمجھیے کہ وہی لوگ مبارکباد ہیں، کیونکہ اس جلسے کا اصل مقصد یہ طلباء ہے۔ ہم انہیں دیکھنے، انہیں سننے، اس مدرسے کی 4 دیواری میں جو محنت ہو رہی ہے اسے پرکھنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم باہر جا کر کسی سے کہہ سکیں کہ جامعہ دارالبر نلکا پیٹ میں بچوں کی تعلیم کا نظم کیسا ہے۔ بالکل ابتدا میں ایک طالب علم نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی، اتنا بہترین انداز تھا، یہ سمجھیے کہ ابتدا سے ہی طلباء نے اچھا مظاہرہ کیا۔ ایک بچے نے جتنی الگ الگ عناوین پر تقریریں کی ہیں، بولنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، حالانکہ یہ اس ماحول سے ہیں جہاں پر تیلگو زبان بولی جاتی ہے، اور تیلگو زبان بولنے والے اردو کیسے بولتے ہیں وہ آپ کو اچھا پتہ ہے کہ کب کہاں
مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دیتے ہیں، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب یہاں کھڑے ہیں تو انہوں نے ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کی۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، بہترین طریقے سے پڑھا، حتیٰ کہ مشکل مشکل الفاظوں والی حدیثیں بھی انہوں نے اچھی یاد کیا تھا۔ اس طرح سے ہمارے یہ طلباء، ہمارے یہ چھوٹے بھائی جو مستقبل میں ایسے بڑے بڑے منصب پر فائز ہونے والے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دکتور طارق مدنی حفظہ اللہ یہاں بیٹھے ہیں، ایک زمانہ تھا وہ ایسا بیٹھتے تھے۔ آج علم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس جگہ بٹھایا، اور آپ میں سے کتنے ہیں جو ان کی عمر سے ڈبل ہو چکے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ سمجھو کہ یہ بچے کل آپ کے نسلوں کے سامنے اسٹیج پر بیٹھیں گے اور آپ کی نسلوں کو سمجھائیں گے، آپ کی اولاد کو سمجھائیں گے، آپ کے خاندانوں کو یہ بنانے والے لوگ ہیں۔ آج یہ معصوم نظر آتے ہیں، چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا پتہ کل کو یہ کہاں پہنچنے والے ہیں۔ آج جتنے بڑے ہیں کل سب ایسے ہی تھے۔ آج جتنے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں یا بڑے بڑے آفیسرز ہیں، ان کا ماضی 40 سال 50 سال پرانا پوچھئے تو کہتے ہیں میں وہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، میں وہ میدان میں صبح شام وہیں اپنا وقت صرف کرتا تھا، وہ ہم آم کے جھاڑ پہ چڑھتے تھے وہاں کھیلتے تھے۔ آج کیا ہو؟ آج پروفیسر ہو، آج بڑے ڈاکٹر بنے ہو۔ مطلب یہ جو زندگی نظر آ رہی ہے، اس زندگی کو حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا ہے۔ یہ بچے مستقبل کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بچوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، مستقبل میں قوم کے عقیدوں کو سنوارنے والے، قوم کی اخلاق کو اچھا بنانے والے، ان کی ہمت افزائی کرنے والے شکلیں کم نظر آ رہی ہیں۔ تب کیا ہوگا ہماری قوم کا؟ ایک بچہ بھی اگر کسی مدرسے میں حافظ بنتا ہے تو یہ ہم سب کے لیے فخر کا ذریعہ ہوتا ہے، ہم سب کے لیے فخر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور میں نے سنا اس علاقے میں لڑکوں کے لیے یہ ایک ہی مدرسہ ہے، اگر 10 مدرسے ہیں تو ہمت افزائی کرنے والے 10 جگہ تقسیم ہو گئے تو کم تعداد ہو گئی۔ مدرسہ ایک ہی ہے اور ہمت افزائی کرنے والے بچوں کی تعداد سے کم ہے۔ آپ اپنے بچے کو حافظ نہیں بناتے ہو، عالم نہیں بنانا چاہتے ہو، کم سے کم دل میں اس بات کا احساس تو رکھو کہ کوئی اگر قرآن پڑھے گا تو میں اس کی ہمت افزائی کے لیے جاؤں گا، کوئی اگر حدیث رسول کا ترانہ گائے گا تو میں اسے انعام دینے کے لیے وہاں پہنچوں گا۔ میرا اپنا مسئلہ ہے کہ میں اپنے بچے کو وہ راستے پر نہیں لایا، مجھے اجازت ہے اپنے بچے کی تربیت کر کے میں بچے کو جس راستے پر اچھا نظر آئے وہاں لے جاؤں، لیکن وہ بچہ جو صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ ایسے بچوں کی ہمت افزائی کریں؟ آپ کو خوشی نہیں ہوگی ایسے بچے ترقی آپ کے نظروں کے سامنے کریں؟ اگر آپ کے دل میں اتنا بھی احساس نہیں ہے تو بچوں نے، یہ بچوں کی تقریروں نے شاید ہی آپ نے اندازہ کیا ہوگا۔ میں نے ان کی تقریریں سن کر بہت سی چیزیں لکھی اور میں نے یہ سمجھا کہ بچے بس جانے انجانے میں ہم کو ایک پیغام دے گئے۔ کسی نے ایک شعر پڑھا تھا، میں نے مانا میری آواز نہیں گئے،
میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی۔ مجھے احساس ہے کہ میں چار دیواری میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، لیکن میرے چاہنے والے، میرے سننے والے بس یہ تھوڑی سی تعداد ہے، لیکن مجھے افسوس نہیں ہے، مجھے مایوسی نہیں ہے۔ یہ بچوں نے اپنے آپ کو بتایا، جیسے انہوں نے کہا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ابھی ایک بچے کو یہاں کھڑا کیا گیا تھا، اس بچے نے نورانی قاعدے سے لے کر حفظ مکمل کیا، ان کے ماں باپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا، ان کے خاندان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بچہ کبھی ایسا بن سکتا ہے۔ 3 سال کی یہ ہمارے اساتذہ کرام، علماء کرام کی محنتوں کے بعد ایک بچہ یہاں پر 2 سال میں حافظ قرآن بن رہا ہے، 2 سال میں حافظ قرآن بن رہا ہے۔ اور پھر بچوں نے بات و بات میں ایک ایسی بات بھی کہہ دی، کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولے۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولے۔ جو وصف ہم میں نہیں، کیوں کرے کسی میں تلاش، اگر ضمیر ہے بیدار تو آؤ سچ بولے، اگر ضمیر ہے بیدار تو آؤ سچ بولے۔ یہ بچے یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ سب سے کہ ہم بیدار ضمیر والے ہیں، ہم جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ کائنات کا سب سے سچا کلام ہے، ہم جو حدیث رسول پڑھ رہے ہیں وہ بولنے والا کائنات کا سب سے سچا پیغمبر تھا۔ اور یہ جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہو، یہ آپ کی نظروں میں سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہماری تربیت کیسے ہو رہی ہے، ہماری تعلیم کیا ہو رہی ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پر، یہاں پڑھنے سے ہم نے فائدہ کتنا اٹھایا ہے۔ بچوں نے جو تقریریں کی ہیں، اگر کبھی موقع ملے تو ایک بچوں کی تقریریں پھر سے آپ سنیں، پھر سے الگ الگ موضوعات پر جو بچوں نے تقریریں کی ہیں انہیں آپ تنہائی میں بیٹھ کر سنیں کہ چھوٹا بچہ 8 سال 10 سال 12 سال کا 50-60 سال والوں کو کیا پیغام دے کر چلا گیا۔ اگر ہم اپنی قوم کے بچوں کو نہیں سنیں گے، دنیا ہمیں سنا دے گی، دنیا ہمیں سنائے گی، اور جب دنیا کی ہم سننے لگیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری دنیا ہی برباد ہو گئی۔ اس لیے کہیں بھی خیر کا کام ہو، آپ بڑھ کر ان کا ساتھ دو، کہیں بھی بھلائی ہو رہی ہو۔ ہم وہ قوم ہے جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ مساجد میں کھڑے ہو کر بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، سننے والے کہتے واہ، کتے کو پانی پلانے میں ثواب کتنا ہے۔ لوگ جاتے کتوں کو پکڑ کر پانی پلاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب تو حدیث میں ہے۔ کتوں کو پانی پلانے کے لیے کتے تلاش کرتے ہیں، اور جب کہیں ایک عالم دین، ایک قرآن پڑھنے والا بچہ، ایک حدیث سنانے والا بچہ آپ کو سنانا چاہے تو آپ وہاں سے بھاگتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ ہمیشہ آنے والی نسلوں کی ہمت افزائی کرو۔ آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا اپنا پوتا، آپ کا اپنا نواسا، آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد، ان کا مستقبل آپ کو بنانا ہے تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کی ہمت افزائی کرو، آپ ان کی مدد کرو۔ آپ کا تو چلا، آپ کا ختم ہو چکا ہے، اب آپ جا رہے ہو، جاتے جاتے کسی کا
کا بھلا کر کے جاؤ، تاکہ دنیا یاد رکھے کہ ایک انسان تھا، وہ چلا گیا، آج اس کی بہت یاد آتی ہے، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے آج میں انسان بنا۔ وہ انسان تھا جس نے مجھے انسان بنایا ہے، وہ آپ کی کس کی مجلس میں دعا دے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک یتیم بچہ، ایک غریب بچہ گھر سے نکلتا تھا، بازار میں جا کر کام کر کے کچھ کما کر اپنے ماں کو کھلانے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے، کیونکہ باپ نہیں تھا، گھر میں کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ ماں نے کہا لڑکا ہے، باہر تو لڑکا ہی جا سکتا ہے۔ لڑکے سے کہا جاؤ باہر ذرا کچھ کام کرو، کام کر کے کچھ پیسہ جمع کرو تاکہ ہمارا گھر چلے۔ وہ یتیم بچہ روزانہ گھر سے نکلتا اور شام ہونے سے پہلے 2 درہم کما کر اپنے گھر لوٹتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کام کو جاتے جاتے ایک علمی مجلس اسے نظر آئی، کہیں پر طلبہ پڑھ رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، فلاں کا بیٹا علم حاصل کر رہا ہے، اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے، اور میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، مجھے باہر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ جب بچوں کے باپ ہوتے ہیں تو وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور میں یتیم ہونے کی وجہ سے تعلیم کی عمر میں مجھے بازار میں جا کر محنت کرنی پڑ رہی ہے، کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے سوچا کچھ بھی ہو تعلیم تو حاصل کرنی پڑے گی، پڑھنا تو پڑے گا، اس لیے کہ بازار کا یہ کام ہم کب تک کریں گے۔ علم انسان کو بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ اور پھر وہ بچہ علمی مجلس میں داخل ہو گیا، پڑھتا رہا، واپس آتا تھا، شام کو ماں پوچھتی تھی کیا ہوا، پیسہ نہیں لایا؟ کہا نہیں، آج موقع نہیں ملا، کام نہیں ملا، کام نہیں ہو سکا آج۔ ماں نے پھر معلوم کیا کہ آخر یہ بچہ صبح جاتا ہے پھر گھر واپس آتا ہے، تو جاتا کہاں ہے؟ تو پتہ چلا گھر سے نکلتا ہے اور ایک عالم دین کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کر رہا ہے، ایک عالم دین کے سامنے جا کر علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ تصور اگر آپ پیدا کر کے دیکھو تو آپ کو ایسا اندازہ ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے ماں باپ ہم کو اسکول بھیجتے تھے، ہم اسکول جانے کے بجائے میدان میں جا کر پورا دن گزار کر پھر گھر آتے تھے، اور یہ بچہ کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور وہ ایک عالم دین کے پاس پڑھ کر آتا ہے۔ ماں پہنچتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہاں ایک بڑے عالم دین تھے، اور اس عالم دین کا نام تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ماں کہتی ہے تم نے میرے بچے کو خراب کر دیا، گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، یہ پڑھ کر کیا ہوگا، یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہتی تھی ان الخبز اہم من العلم، یہاں علم سے زیادہ روٹی کی ضرورت ہے، بچہ پڑھے گا کھائیں گے کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا بچہ روزانہ کتنا کماتا ہے، کتنے پیسے لا کر دیتا ہے؟ تو اس نے کہا 2 درہم۔ کہا روزانہ 2 درہم مجھ سے لے لینا اور بچے کو یہاں پڑھنے دینا۔ دیکھیے سوچ، ایک اچھا انسان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تاجر تھے، پیسہ بہت تھا، اللہ نے دولت دی تھی، انہوں نے ایک بچے کو پڑھانے کے لیے اس کی ماں کو، اس کے گھر والوں کو 2 درہم روزانہ دیے۔ کہا کہ تم 2 درہم بچہ کماتا ہے تو ٹھیک ہے، پیسہ چاہیے آپ کو، یہ پیسہ لے لیجئے
علمی مجلس میں بیٹھنے دیجیے، وہ ہمارے پاس آئے گا، پڑھے گا، اور بچہ پڑھنے لگا۔ بچے کو پڑھنے میں سہولت ہو گئی، بچہ پڑھتا رہا، اور ایک زمانہ آیا کہ جب اس بچے کو دنیا نے قاضی القضات بنا دیا، قاضیوں کا قاضی، سب سے بڑا قاضی، اور اس قاضی کا نام تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس دور میں اس بچے کی اہمیت نہ کی ہوتی، اس کا خیال نہ کیا ہوتا، 2 درہم سے ہوتا کیا ہے؟ 2 درہم سے ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے 2 درہم دے کر گھر والوں کی مدد کی، بچہ پڑھا، اور بچے نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا اسلام کی مدد کی، پوری دنیا اسلام کی۔ بھلا کتنے سال تک 2 درہم انہوں نے دیا ہوگا؟ کتنا فائدہ ہو سکتا تھا ان 2 درہموں کا؟ لیکن علم حاصل کرنے والے نے جو فائدہ ساری دنیا کو پہنچایا، اب کیا اس کا ثواب وہ مدد کرنے والے کو نہیں ملے گا؟ وہ مدد کرنے والے کو نہیں ملے گا۔ کسے پتا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ جو بازار میں جا کر کام کرنے والا ہے، جو یتیم ہے، جس کے گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں، وہ ایک وقت میں ملک کا سب سے بڑا انسان بننے والا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی کسی بچے کو کمزور نہ سمجھیں۔ آج آپ ان بچوں کی مدد کرو گے، نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے ان میں سے کون مستقبل میں کیا بننے والا ہے۔ اس لیے وقت ملا ہے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آپ کے جانے انجانے میں آپ مدد کرتے رہو گے، اور آپ کی مدد سے کوئی انسان نیک بنے، بڑا بنے، دائی بنے، مربی بنے، رہنما رہبر بنے، اور وہ لاکھوں انسانوں کی تربیت کرے، تو آپ کو وہ لاکھوں انسانوں کی تربیت کا ثواب ملے گا۔ اگر وقت کی اجازت ہو تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ حالات کو سمجھنے کے لیے آج ہمیں کیا ضروری ہے؟ ایک بچے نے مدرسے کے بارے میں تقریر کی۔ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ مدرسے سے بچے غریب ہوتے ہیں، اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ مدرسے نے کتنے غریب بچوں کو مالدار بنایا ہے، کتنے غریب بچوں کو جنہیں معاشرے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، مدرسے نے ان کو سب سے محترم اور اونچا مقام دیا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہم اتنے علماء کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام۔ ایک علامہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسے واقعہ پیش آتا ہے، واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ غریبی کی حالت میں زندگی گزاری ہے، اور بہت سے علماء اکرام ہیں، لیکن ایک واقعہ جو دنیاوی اعتبار سے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک نمونہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہوا کرتا تھا، اسکول والوں نے اس بچے کے ہاتھ میں ایک پرچی تھمائی اور کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو یہ پرچی دے دینا۔ بچہ یتیم تھا، غریب تھا، اسکول والوں نے پرچی دی اور کہا کہ ماں کے ہاتھ میں یہ پرچی تھما دینا۔ بچہ اسکول سے گھر آتا ہے اور ماں کو وہ پرچی دیتا ہے۔ بچے کو پڑھنا نہیں آتا، چھوٹا ہے بچہ، اسکول والوں نے لکھا ہوا ہے، ماں پڑھتی ہے، پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، لیکن ماں نے بچے کو پڑھ کر نہیں سنایا۔ جب بچے نے پوچھا امی جان کیا لکھا ہے اس میں، تو ماں نے کہا بیٹا اس میں لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت ذہین ہے، تمہارا بیٹا بہت ذہین ہے، بہت صلاحیت والا ہے، اور ایسے ذہین بچے کو پڑھانے کے لیے ہمارے اسکول میں اس لائق کوئی استاد نہیں ہے۔
اس لیے اس بچے کو آپ ہی پڑھا لیجیے گھر میں۔ بچہ خوش ہو گیا، ماں نے بچے کو خط پڑھ کر سنایا اور پھر ماں نے بچے کی تربیت کی۔ ہماری مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے، واقعہ بڑا غور سے سننے کی چیز ہے۔ ماں تربیت کرتی رہی، وہ اسکول ختم ہو گیا، بچے کی پرورش ہوئی، بچے کو ماں نے الگ الگ جگہ پر استادوں سے پڑھایا اور بچہ پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا آیا کہ پھر وہ دنیا کا وہ انسان بنا جس نے یہ لائٹ کا ایجاد کیا ہے۔ یہ جو بلب چل رہے ہیں ہمارے پاس، یہ بلب ایجاد کرنے والا مہندس اور بڑا سائنسداں بن گیا۔ کہتے ہیں کہ اس سائنسداں نے ایک دن اپنے گھر کی صفائی کرتے ہوئے جب کتابیں پیپر وغیرہ مرتب کر رہا تھا تو اسے ماں کے نام کا اسکول والا وہ خط مل گیا۔ اب وہ پڑھنے لکھنے والا تھا، اسے پڑھنا آتا تھا، اس نے وہ خط لیا اور خط لینے کے بعد پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ تمہارا بیٹا بہت کمزور ہے، بہت شریر ہے، تمہارے بچے کو ہمارا اسکول پڑھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اپنے نالائق بچے کو اپنے گھر رکھو۔ وہ ماں کی یاد میں رونے لگا کہ وہ مدرسہ اور یہ میری ماں، اگر میری ماں نے میری ہمت افزائی نہ کی ہوتی، میرے ذمہ دار نے، میرے سرپرست نے میری اچھی تربیت نہ کی ہوتی اور مجھے یہ بتا دیا ہوتا کہ میں نالائق ہوں، میں خود ذہن ہوں، تو آج میری زندگی کا کیا عالم ہوتا۔ ماں نے ایک بچے کو ایسے تسلی دی، ایسے ہمت دلائی کہ وقت کا وہ سائنسداں بنا۔ یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ پڑھنے والے بچوں کی ہمت افزائی کریں۔ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ پھر وہ سائنسداں کہتا ہے کہ میں یہ بتا سکوں ماں کو کہ میں سائنسداں بن گیا ہوں، لیکن میری ماں نہیں رہی، لیکن میری ماں نہیں رہی۔ ماں نے تو اپنا کردار نبھایا، وہ اس دنیا سے چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد پھر مجھے دنیا میں اتنی بڑی کامیابی ملی، دنیا اس سے روشن ہو رہی ہے، دنیا اس سے روشن ہو رہی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی قوم کے، اپنے مدرسوں کے بچوں کو کمزور نہ سمجھیے، ان کو اہمیت دیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی عزت کیجیے، آئیے ان کے پاس بیٹھیے، کبھی صبح کے وقت آپ کو ملتا ہے آئیے، اتوار کے دن آپ کو چھٹی ملتی ہے، چھٹی کے ایام میں آئیے اور دیکھیے یہ بچے کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی چال چلن کیسے، کیا ان کے پاس نہانے دھونے کا صابن ہے یا نہیں ہے، کیا ان کے پاس آج سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، کچھ گولی بسکٹ کھانے کے لیے پیسہ ہے یا نہیں ہے، یہ معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکو، اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکو اور پھر امیدیں لگاؤ کہ ہم توحید کے داعی ہیں، ہم ساری دنیا میں حدیث پیدا کریں گے، ہمیں علماء چاہیے، تو علماء چاہیے تو جائیے بازار میں آم کی دکان میں خرید کر لائیے، ایسے نہیں ملتا ہے۔ آپ کو اپنی محبت سے، اخلاص سے ان کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کو ملیں گے اور وہ وہی علماء آپ کے پوتوں کو، آپ کے نواسوں کو، آپ کی نسلوں کو وقت کا بڑا انسان بنائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین علم کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مدد، ان کا سہارا، ان کا تعاون یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔